بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، یعنی نماز ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کے بدلہ میں ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ سے یہ ترجمہ سنایا جی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب ادا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ زاریات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں، مگر کچھ دیر آرام فرما لیں، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لیں، اور اس تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ تہجد کے حکم کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہو جائے، کیونکہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے اور اس وقت بات ٹھیک نکلتی ہے، یعنی قرت، ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں، جیسے تبلیغی مشغلہ، لہٰذا رات کا وقت تو یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ سورہ مزمل کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا، یہ قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، فلاں شخص کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے، اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لیں، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سے مراد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک زوال کے بعد یہ 4 رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا، جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نفع کیا ہے جسے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گریں لگی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے اس بندہ کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی آسمان اور زمین کو اور جو مخلوق ان میں آباد ہے ان کے سنبھالنے والے ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ زمین و آسمان کے روشن کرنے والے ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، اصل وجود آپ ہی کا ہے، آپ کا وعدہ حق ہے، ٹل نہیں سکتا، آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، آپ کا فرمان حق ہے، جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے، سارے انبیاء علیہم السلام برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں اور قیامت ضرور آئے گی۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، میں نے آپ کو دل سے مانا، میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا، آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، نہ ماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا، اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں، لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو علانیہ کیے، آپ ہی توفیق دے کر دینی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے، جب کہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں، پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں اور اسے غلبہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر رشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندہ کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں، یہ اخیر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔